ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کل یہ بات چل رہی تھی کہ ذکر اللہ کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف ذکر زبان ہی سے نہ ہو بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں ذکر کرنے والے کا دل اور دماغ بھی ساتھ ساتھ شریک ہو۔ اگر دل غافل ہے، دماغ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، کاروبار میں دوڑ رہا ہے اور زبان ذکر کر رہی ہے، زبان کچھ کر رہی ہے، دماغ کچھ کر رہا ہے، دل کہیں تیسری جگہ الجھا ہوا ہے، دیکھنے میں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس ذکر کے اندر کوئی معنویت اور جان نہیں ہے، اللہ کے دربار میں یہ ذکر قبولیت نہیں حاصل کر پائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ذکر کے اندر جس طرح زبان یا سانس ذکر کر رہا ہے تو اس کا مکمل فائدہ حاصل جبھی ہوگا جب دل اور دماغ شریک رہیں گے ذکر میں۔ دماغ کا ذکر یہ ہے کہ مذکور سامنے ہے، میں اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور دل کا ذکر یہ ہے کہ وہ مذکور میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت۔ یہ محبت ہی وہ ذکر کی جان ہے کہ جس سے ذکر کرنے والے کے دل میں گرمی اور ایسا تعلق ذکر سے پیدا ہو جاتا ہے کہ بغیر اس کے چین نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ تمام عبادتیں اور ہر طرح کا ذکر جس چیز کا محتاج ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے۔ اور وہ چیز صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے حسن نیت۔ حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ کرنے والا صدقہ کر رہا ہے،
حج کرنے والا حج کر رہا ہے، ہر عبادت کے اندر چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، حسن نیت کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کو مضبوط کر کے یہ بات سمجھے کہ میں یہ ذکر صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نہ کسی کو دکھلانے کے لیے، نہ دنیا کی کسی منفعت کے لیے، نہ دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کچھ نہیں، صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جس کو کہا جاتا ہے اخلاص۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انما الاعمال بالنیات فرمایا گیا ہے، اگر حسن نیت نہیں ہے تو عمل چاہے کتنا ہی قیمتی دیکھنے میں لگتا ہو، مگر اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو، ہر عمل صالح سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے کہ میرے سامنے صرف آخرت ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ اس سے خوش ہے تو میری محنت کارآمد ہے، اور وہ خوش نہیں، ساری دنیا خوش ہوا کرے، میرا مقصود حاصل نہیں۔ اس نیت کے بغیر نہ ذکر کوئی اثر رکھتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ۔ اور اگر ایک تو ہے قلب لاہی غافل دل، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کیوں پڑھ رہا ہے، کوئی نیت ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیت ہے، یہ تو پاپ، یہ مہا پاپ ہے۔ نیت ہے مگر اللہ کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں کسی آدمی کو دکھلانے کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ چیز ایسی ہے، یہ وصف حسن نیت جس کو کہا جاتا ہے کہ نہ عالم کا علم مفید ہے، نہ جہاد میں اپنی جان دے ڈالنا مفید ہے، نہ مال و دولت کا خرچ کرنا مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت درست نہیں۔ یہ بات بہت قابل لحاظ ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 وہ آدمی کہ جن سے جہنم کو دہکایا جائے گا، العیاذ باللہ، وہ کون ہوں گے؟ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک تو عالم دین، ایک مجاہد فی سبیل اللہ جس نے اپنی جان دے دی،
اور تیسرے وہ جس نے اپنے دھن اور دولت کو لٹا دیا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، پوچھے گا دولت مند سے، بتا میں نے تجھے دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا کہ اے اللہ، جو تو نے دیا تھا سب میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تو دنیا میں سخی کہا جائے کہ بھائی سخی ہو تو ایسا، جو تو چاہتا تھا دنیا میں وہ تجھے مل گیا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے علاوہ جہنم۔ مجاہد لایا جائے گا، بتا جان ہم نے دی تھی، کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ، تیرے راستے میں جہاد کرتے کرتے زندگی گزاری، یہاں تک کہ جان سب سے قیمتی چیز تھی وہ بھی دے دی۔ اللہ فرمائے گا تو نے ہمارے لیے جان نہیں دی، تو نے تو اس لیے دی تھی تاکہ دنیا یہ کہے کہ بھائی اگر پہلوان ہو، بہادر ہو تو ایسا ہو، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، آج ہماری بارگاہ میں تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ عالم دین لایا جائے گا، پوچھا جائے گا علم ہم نے دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا کہ الہ العالمین ساری زندگی علم کو پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، تقریروں میں، واعظ میں، نصیحت میں، کوئی شعبہ چھوڑا نہیں۔ فرمایا یہ کچھ ہمارے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا یہ کہے کہ بھئی عالم دین ہو تو ایسا ہو، تو نے جس لیے کیا تھا وہ دنیا میں تجھے مل گیا، آج ہمارے یہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ نہ علم کام آیا، نہ جہاد میں جان دینا کام آیا، نہ دھن اور دولت کو خرچ کرنا کام آیا، بلکہ ہر چیز اور اپنے لیے جہنم کا کندہ بننے کے لیے ذریعہ بن گئی۔ فرماتے ہیں یہ وہ تین آدمی ہیں جن سے جہنم کو دہکایا جائے گا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ کیوں؟ حسن نیت نہیں۔ عالم دین کے اگر دل میں اخلاص و للہیت نہیں ہے، وہ کیوں پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کتنا عظیم کام ہے، سب کچھ، یہاں تک کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جان ہے، اسے بھی لگا دیا، مال و دولت سب خرچ کر ڈالی، مگر انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی اثر انسان کو قیامت کے دن میسر نہیں آ پائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی ہر عبادت سے پہلے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے۔
کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ یہ دعا مانگے، نیت کو درست کرے، پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ان تین آدمیوں کو یہ نہیں ہوا کہ عالم کو علم کا فائدہ نہیں ہوا، مجاہد کو جہاد کا فائدہ نہیں ہوا، سخی کو سخاوت کا فائدہ نہیں ہوا، نہیں، اوپر سے عذاب اور جہنم میں جانے کا یہی علم اور جہاد اور صدقہ سبب بنتا ہے۔ عالم دین کو فرمایا گیا مطلب انہی تین کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے کی گئی ہے، کی جاتی ہے، اگر اس چیز کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کر دیا گیا تو یہ تو بہت بڑی بربادی کی بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی تو حل بها البلاء، میری امت کے اوپر آزمائش اور مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک چیز، ان 15 کاموں کے اندر جن کے جو امت اگر کرے گی تو پوری امت امتحان کا شکار، زمین و آسمان سے مصیبتیں پھٹ پڑیں گی۔ وہ 15 کام کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے بتایا۔ ان میں ایک یہ بھی ہے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، آخرت میں بدلے کے لیے عمل صالح نہیں کیا جا رہا ہے، علم دین نہیں، بلکہ کسی اور دنیا میں دکھاوے کے لیے، یا لوگ مجھے مفتی کہیں، لوگ مجھے مولانا کہیں، حاجی کہیں، صرف علم ہی کے لیے نہیں۔ کوئی بھی عبادت کا کام، عمل صالح اگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے مصیبتوں کو اور آزمائش کو دعوت دینے والا ہے۔ ہاں، اگر جو کچھ کر رہا ہے احتساباً کر رہا ہے، لوجہ اللہ کر رہا ہے، اے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، ساری دنیا ناراض ہو جائے تیری رضا درکار ہے، تب اس عمل کے اندر جان پیدا ہوگی، معنویت پیدا ہوگی۔ ذکر کرنے والے کو اسی طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی طریقہ فائدے کا نہیں۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ذکر میں بیٹھنے سے پہلے
اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کر۔ اگر اللہ کی رضا کی فکر آدمی کو اپنی نماز میں، اپنے روزے میں، اپنے حج میں، اپنے صدقے میں، اپنے ذکر میں، ہر وقت اور ہر جگہ ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اس میں چاشنی ہوگی اور ایسی لذت ہوگی کہ اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو چھوٹے گا نہیں۔ اور اللہ کی رضا کا تو ہر انسان ہر وقت محتاج ہے، پتہ نہیں کس وقت محتاج ہے، پھر وہاں علاوہ اللہ کی رضا کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ ایک چیز ہے ترمذی کی جس حدیث کو میں نے بیان کیا ہے، جب ان تین کا اتنے بڑے بڑے کام، اللہ اکبر، دولت آدمی کماتا ہے، یہاں سے پسینہ چلتا ہے تو پیر تک پہنچتا ہے، اور یہ اسی دولت کو خرچ کر رہا ہے۔ اس کے پاس علاوہ اس کی جان کے کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ علم، ساری زندگی علم کے حصول میں لگا دی، اس کے باوجود بھی اس علم کے پرچار میں، وعظ و نصیحت میں، پڑھانے میں ساری زندگی 70 80 90 سال لگا دی اور کچھ بھی نہ ملا، تو اور دوسری چیزوں کے کرنے والے کی اگر نیت صحیح نہیں ہے اسے کیا؟ جس شخص نے یہ حدیث سنی اس نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس حدیث کو سن کر کے کہ ان تین کے ساتھ یہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ساری دنیا تج دی، یوں سمجھو، لیکن نیت صحیح نہیں تھی، جب ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جہنم کو ان سے دہکایا جائے گا، جب یہ حدیث سنی تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا، کہتے ہیں ہمیں لگا کہ حضرت عثمان کی جان نکل جائے گی روتے روتے، اور جب سکون ہوا تو یہی فرمایا کہ جب ان تین کے ساتھ قیامت کے دن یہ ہوگا تو اوروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے حسن نیت ہر چیز کی جان ہے اللہ کے یہاں، جو کرے گا اچھی نیت سے کرے گا تو اس کا اثر ملے گا، اس کا انجام اچھا ہوگا، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، جس مقصد کے لیے کر رہا ہے اس مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اور اگر حسن نیت نہیں ہے تو میرے بھائی بیکار ہے، بیکار ہی نہیں بلکہ اور مصیبتوں کو سر پر لانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ہر عمل کے اندر حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت عطا فرمائے، ہر عمل صالح اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے عطا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔